بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو برکت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو اس کا رعب دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے رزق میں وسعت آتی ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے سے تنگی آتی ہے۔ جو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نمک گر جائے تو صدقہ کر دینا چاہیے۔ جو شخص غصہ پی جاتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ گھر میں جھاڑو کو الٹا رکھنا بے برکتی کی نشانی ہے۔ جو وضو کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ جو جمعے کے دن زیادہ درود پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ گھر میں اذان دینا جنات کو بھگا دیتا ہے۔ جو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو آئینہ زیادہ دیکھنے سے دل بے چین رہتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ کبھی سکون میں نہیں پا سکتا۔ پانی بیٹھ کر پینے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، فجر کے 2 رکعت دنیائے مافیہ سے بہتر ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ رات کو دروازہ بند کر کے سونا سنت ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے۔ مہمان کو خوش دلی سے بٹھانا رزق میں برکت دیتا ہے۔ جو ماں کی دعا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ گھر میں بے جا شور و غل رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا باعث برکت ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صبح کا صدقہ دن بھر کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ رات کو صدقہ دینے سے بری موت ٹل جاتی ہے۔ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے چھوٹے اس کا ادب کرتے ہیں۔ گھر میں فحش باتیں ہونے سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ جو نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ پر نور آ جاتا ہے۔ ناظرین، جو پڑوسی کا خیال رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ رات کو بائیں کروٹ سونا صحت کے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ غم سے بچا رہتا ہے۔ گھر میں تصاویر کی کثرت سے فرشتے کم آتے ہیں۔ جو نرمی اختیار کرتا ہے وہ دل جیت لیتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ گھر میں سادگی ہو تو دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ جو نماز کے بعد دعا مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 کل پڑھنے سے حفاظت رہتی ہے۔ جو حق بات کہتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کھانے میں اسراف کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ گھر میں والدین کی موجودگی رحمت کی علامت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر خوف سے بچاتا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا ذہنی کمزوری لاتا ہے۔ جو نیک صحبت اختیار کرتا ہے وہ خود نیک بن جاتا ہے۔ گھر میں ذکر الہی ہو تو دل زندہ رہتے ہیں۔ جو اپنی نیت درست رکھتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے استغفار کرتا ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ گھر میں سلام عام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ صبح خالی پیٹ پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل زیادہ استعمال کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جو دعا کے بعد آمین دل سے کہتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ گھر میں جھوٹ بولنے سے آپس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے اس کے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپاتا ہے۔ گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو تو سانپ آتا ہے۔ گھر میں بیر کا درخت ہو تو آسیب آتے ہیں۔ گھر میں کبوتر آئے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ گھر میں لال چوٹیاں ہوں تو مشکلیں آتی ہیں۔ گھر میں بچھو ہوں تو مصیبتیں آتی ہیں۔
گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ جس کے گھر میں پہلی بیٹی ہو اس گھر کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سونا انہیں بہت زیادہ سکون دیتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر بانجھ پن والی عورت بکری کا دودھ پیتی رہے تو وہ بہت جلد حاملہ ہو جاتی ہے۔ اگر بار بار چیزیں ہاتھ سے گرنے لگیں تو ذہنی انتشار بڑھ جاتا ہے۔ بغیر وجہ دل گھبرانے لگے تو روحانی کمزوری کی علامت ہے۔ نماز میں دل نہ لگے دل کی سختی کی نشانی ہے۔ بار بار جمائیاں آنا جسمانی تھکن یا غفلت کی علامت ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے فکر اور نیند کی کمی کی نشانی ہے۔ بے وجہ غصہ آنا نفس کے غالب آنے کی نشانی ہے۔ دل سے دعا نہ نکلنا اعمال کی کمزوری کی علامت ہے۔ بار بار خواب ٹوٹ جانا ذہنی دباؤ کی نشانی ہے۔ بات بات پر دل دکھ جانا کمزور برداشت کی علامت ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نیند آنا معدے کی کمزوری کی نشانی ہے۔ ہاتھوں میں بار بار پسینہ آنا خوف اور گھبراہٹ کی علامت ہے۔ بار بار آئینہ دیکھنے کی عادت نفس کی خواہشات کی نشانی ہے۔ ذکر میں دل کا سکون نہ ملنا دل کی بیماری کی علامت ہے۔ بار بار ماضی یاد آنا دل کے زخموں کی نشانی ہے۔ بلا وجہ اداسی چھا جانا روحانی خلا کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں باتوں میں کڑواہٹ آ جانا دل کے میل ہونے کی نشانی ہے۔ بار بار آہیں بھرنا اندرونی دباؤ کی نشانی ہے۔ دوسروں کی خوشی برداشت نہ ہونا حسد کی نشانی ہے۔ چھوٹی بات پر آنکھوں میں آنسو آنا کمزور اعصاب کی علامت ہے۔ عبادت کے بعد بھی سکون نہ ملنا نیت کی کمزوری کی نشانی ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی آ جائے تو صبح اٹھتے ہی سجدہ شکرانہ ادا کرو، رزق بڑھ جائے گا۔ اگر موم بتی خود بخود بجھ جائے تو ناپسندیدہ خبر آنے والی ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑواہٹ محسوس ہو تو جان لو کہ آپ کو بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ رات کو کسی پیڑ کے نیچے پیشاب کرنے سے جنات تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا کمزوری یا کسی بیماری کی علامت ہے۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگنا دھیانی یا نظر لگنے کی نشانی ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے زندگی کی آدھی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ بار بار پانی پینے کی طلب ہونا جسمانی خشکی یا ذیابیطس کی علامت ہے۔ نیند میں چلنا کمزور اعصاب اور دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ خواب میں اندھیرا دیکھنا خوف و فکر اور زندگی میں رکاوٹ ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے کا ذائقہ محسوس نہ ہونا کسی بیماری یا غم کی علامت ہے۔ سینے پر بوجھ محسوس ہونا روحانی دباؤ یا دل کی بیماری کی علامت ہے۔ بار بار آنکھ پھڑکنا کوئی اہم خبر یا کسی تبدیلی کی علامت ہے۔ بار بار آنکھ پھڑکنا کوئی اہم خبر یا کسی تبدیلی کی علامت ہے۔ اچانک کسی کا نام زبان پر آنا دل کی کشش یا کسی کو یاد کی علامت ہے۔ بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور عظمتی کی علامت ہے۔ رات کو ڈر کر جاگ جانا خوف یا کسی بری نظر کی علامت ہے۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔